مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. فاعل حقیقی تو ہر اعتبار سے ہر وقت اللہ ہے، لیکن اس دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا ہے کہ رازق وہ ہے، لیکن رزق کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی. اسی طرح دین کو غالب کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کرنی پڑی، اس کے لیے جانیں انہیں دینی پڑی. اللہ کا رسول تو جان اس لیے نہیں دے سکتا، حالانکہ خواہش تھی، قاعدہ ہے، قانون ہے اللہ کا، رسول جو ہے مقتول نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کے قریب ترین رشتہ دار، اب آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ سے زیادہ نزدیک اور کون ہوگا؟ تین رشتے، اور ان کی لاش آئی ہے نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ دیکھا ہے کہ نہیں محمد کی نگاہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر، اس کا اندازہ کیجئے. اسی طریقے سے دین کو غالب کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو کرنی ہوگی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ صف کی 9ویں آیت پر ہماری 5 نشستیں مکمل ہو چکی. گزشتہ نشست میں میں نے اس کا گرامر کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بھی مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ معین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا پورے دین پر، یہ آپ کا مقصد بعثت تھا. اب ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کے ضمن میں فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں، تکلیفیں جھیلنا یہ خود رسول نے بھی کیا اور رسول پر ایمان لانے والوں نے کیا. لہذا دیکھیے فوراً بعد اب کال فار جہاد، جہاد کی پکار آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دلالت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ دلیل بنا ہے. دلیل کیا ہے؟ کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی شے، یہ چیز دلیل ہے. اسی طریقے سے یہ ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں. کیا چیز بتاؤں؟ علی تجارت، ایک تجارت، ایک رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا. اب ذرا اس آیت کی کنسٹرکشن پر غور کیجئے. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. لیکن نجات، جہنم سے نجات، عذاب علیم سے نجات کے لیے ایک تجارت لازم کی جا رہی ہے. وہ تجارت، اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن مجید ایک تو یہ کہ سوال کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں بھی حضور نے یہ فطری طریقہ جو ہے تعلیم کا استعمال کیا ہے. آپ سوال کرتے تھے
اکثر و بیشتر تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، جواب نہیں دیتے تھے. لیکن پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے، پھر جواب دیتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق، پھر حضور بیان کرتے تھے. اس لیے کہ سوال کرنے سے جو سامع ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی ہے کہ آپ نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے تو بہت سے لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی. کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی. وہ سارے مدعی آ جائے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور وہاں کیا ہوگا؟ اور کوئی چیز تو تھی نہیں. یہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، کسی مدعی کو نمازیں دے دی جائیں گی. اچھا بھائی کمپنسیشن کے لیے تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ. اچھا لو بھائی اس کے روزے تمہارے حوالے، اس کے حج تم لے جاؤ، اس کے عمرے یہ تم لے جاؤ، کچھ نہیں رہے گا. لیکن ابھی مدعی باقی ہوں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان مدعیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، اور وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ مفلس ہے. اب دیکھیں یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. پہلے پوچھا مفلس کون ہے، اسی طرح یہاں کہا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت. اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے، تجارت کا لفظ ایسا عام لفظ ہے، کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں ہے. تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کیا ہے. تجارت میں دو چیزیں لازماً کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ. سرمایہ تھوڑا ہے، محنت زیادہ ہوگی. کسی نفع کے حصول کے لیے مال بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ ہے تجارت. اس کے برعکس سود کیا ہے؟ صرف مال سے کمانا. لو بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ تم قرض لے جاؤ، مجھے تم 15% دیتے رہنا، 15% سود. تمہارے یہ 10 لاکھ جو ہے 20 لاکھ بن جائے تو تمہاری قسمت ہے، تم جانو. اور اگر 5 لاکھ رہ جائے تو تم جانو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل زر بھی چاہیے گا اور 15% بھی چاہیے. یہ حرام. اس میں آپ کی محنت لگی نہیں، صرف سرمایہ کما رہا ہے. تو یہ جو ہے سرمایہ جمع محنت بغرض حصول نفع، یہ ہے تجارت. لہذا وہ لفظ کے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم. نجات سے بنا تنجی، انجا باب افعال، انجا ینجی انجاءن. یہ جو ہے منجی، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. تو منجی وہ شے جو نجات دے، تو فرمایا جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اب اس آیت کی کنسٹرکشن سے ایک نتیجہ نکلا، اگر اس تجارت کے بغیر بھی جہنم سے نجات ہو تو پھر یہ کلام محمل ہو جائے گا، بے معنی ہوگا. جب آپ کہتے ہیں بھائی محنت کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگر بغیر محنت کے بھی پاس ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا بیکار ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگر نجات چاہتے ہو فی الواقع، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو یہ تجارت لازمی ہے، اس کا لزوم ہے. اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. یہ مفہوم اس کے اندر پنہا ہے. اور اس مفہوم کو اب جوڑ لیجئے اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے حصے تھے. پہلے حصے میں کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یہ سارا آ گیا نا. اللہ کی بیزاری ہوگی پھر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. اللہ بیزار ہوگا تم سے. اور جان لو کہ اللہ کو تو وہ محبوب ہے
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. وہاں جہاد کی آخری منزل قتال. اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر اور صفیں ایسی باندھ کر کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو, ان صفوں کے اندر کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے. آگے چلیے, اسی جنگ سے اعراض کیا تھا یہود نے, لہذا جو نوٹ کر دو, اگر تم اس سے بچو گے اس کا مطلب کیا ہے, تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. تو کیا ہے مسلمانوں, تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر گریز کرو گے اس تجارت سے تو راستہ پھر وہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا حکم تم پر لگے گا, اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا, اللہ کی شدید بیزاری کا تم ہدف بنو گے, تم گویا کہ یہود ہی کے مثال بن جاؤ. یہ نیگیٹو ہے جس کو یہاں پر کہا گیا اگر تم چاہتے ہو نجات پانا عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے. علم کہتے ہیں رنج کو, علمناک کو اردو میں ہم بولتے ہیں, ایک ایسی شے جس سے شدید علم ہو, تکلیف ہو. علیم اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دے؟ یہاں گویا کہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, کہ اس تجارت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال آپ کا اپنا مذمومہ خیال ہے, آپ کا موہوم ہے, یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے سند نہیں دیتی. اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم اس سے پڑھ چکے سورہ حجرات میں. ایمان کی شرط لازم جہاد ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان یقین والا جس میں ریب نہ رہے, اور نمبر 2 جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ. یہ 2 شرائط ہیں ایمان کے لیے, یہ 2 لوازم ہیں ایمان کے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سوال کے بعد اب جواب خود. پہلے ذرا ذہن بیدار ہو جائے, سوچیں, آپ بھی سوچیں وہ تجارت کون سی ہو سکتی ہے. اسی تجارت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر خرید و فروخت کا لفظ ہے. یہاں تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت قیمت ملے گی اگر جان اور مال اللہ کے حوالے کر رہے ہو. جان اور مال اللہ کے حوالے نہ کرتے ہوئے اب اس جنت کی تم خواب دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارا خواب ہی خواب ہے, یہ پورا ہونے والا نہیں. اس لیے کہ سودا تو مکمل ہوگا جب تم مال دو گے, قیمت تب ملے گی نا. مال دو پہلے, جان اور مال دو اللہ کے راستے میں, تب تمہیں جنت ملے گی. اب یہ اشترا خریدنا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے, انہیں اس کی جنت ملے گی, اس کی قیمت جنت کی شکل میں ملے گی. یہاں کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. مشفق متعطف مشفق متعطف. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے, خطاب ہو رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے, ان سے کہا جا رہا ہے ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر. کیا مطلب اس کا؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان کے دعوے داروں, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ ایمان اصل میں بنے گا کب؟ جب یہ دل میں داخل ہو جائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں, دل میں داخل ہوگا تب ایمان بنے گا. لہذا یہاں بھی گویا کہ خطاب کن سے ہے؟ جو ایمان کی لپ سروس کر رہے ہیں, زبان سے اقرار کر رہے ہیں,
زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، ایک درجے کا ایمان تو حاصل ہو گیا۔ یہ قانونی ایمان ہے، ایک ایمان ہے یقین والا ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو چکا ہو۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تمہیں ایمان حقیقی حاصل کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر، وہ ایمان جو دل میں داخل ہو کر ایک یقین کی شکل اختیار کر لے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو گے، تمہیں جہاد کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہی دیکھیے تجارت، جان بھی کھپتی ہے مال بھی کھپتا ہے، کوئی پونجی سرمایہ بھی ہوگا پھر محنت بھی ہوگی، چاہے وہ محنت اس شکل میں ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر چھاپا جو ہے اٹھایا ہوا، کس قدر شدید محنت، اس سے کمتر ہو گئی ہے کہ ریڑھی ہے، آپ صرف دھکا دے رہے ہیں ریڑھی کو، وہ سارا بوجھ تو آپ کے سر پر نہیں ہے نا۔ اس سے کم ہے کہ ایک دکان آپ کو مل گئی، دکان میں بیٹھے ہیں، سرمایہ زیادہ ہوگا دکان ہو جائے، لیکن تجارت جو ہے اس کے بغیر نہیں ہے، سرمایہ جمع محنت، تو سرمایہ جمع محنت، سرمایہ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سرمایہ بھی اپنا اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤ اور اپنی جانیں بھی کھپاؤ اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے در حقیقت نجات پانے کا واحد ذریعہ، یہ ہے، اس کے بغیر میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ انسان کام چور واقع ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے، اسی لیے لِیُظْہِرَہُ کے بارے میں نہ معلوم کتنا ہیر پھیر کیا گیا ہے، ضمیر کا ہیر پھیر، جس کو میں نے بیان کیا تھا پچھلی نشست کے اندر۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے محنت؟ یہ جہاد کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کر دینا، اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں دینی ہوگی ان کو جو اللہ اور رسول دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بات ختم ہوگی۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے دین کو بلند کرنا اللہ کا حق ہے، رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی مدد کرنا اس کام میں۔ اسی لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ختم ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی بھی مدد ہے کہ اللہ کا جھنڈا اونچا کر رہے ہیں، اللہ کا کلمہ سربلند کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ہے۔ حالانکہ کہاں بندہ کہاں اللہ، کیا مدد کرے گا بندہ اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنے ہاں جو اس کا مقام معین کیا وہ یہ گویا کہ تم میری مدد کر رہے ہو۔ کہاں اللہ، کہاں بندہ، کہاں مدد، لیکن ہے اللہ نے کہا ہے کونوا انصار اللہ۔ اسی طریقے سے رسول کی مدد، اصل فرض منصبی رسول کا، رسول کو بھیجا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ رسول کا فرض منصبی ہے، یہ ان کا مقصد بعثت ہے، لیکن جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں جانفشانی انہیں کرنی ہوگی، سرفروشی انہیں کرنی ہوگی، جان و مال انہیں کھپانا ہوگا، انہیں اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنی ہوگی اور وقت پڑے پر جان دینی ہوگی۔ اب فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو،
یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ سائنس کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے حقیقت۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لا محالہ، پھر اٹھائے جائیں گے، محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، جنت یا جہنم۔ جن کو یہ علم ہے وہ ہے عالم۔ اصل میں تو عالم وہ ہے حقائق کا علم رکھنے والے، حقائق کائنات، حقائق حیات، حقیقت نفس الامری، اس کے جاننے والے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معلومات ہے، انہیں معلومات کہی ہے، یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ العلم، العلم پیارا شعر ہے فارسی کا، جانے جملہ علم ہا اینس تو بس، جانے جملہ علم ہا اینس تو ہی، تاب دانی من کیم در یوم دین۔ تمام علوم کا خلاصہ جان وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے، اصحاب الیمین میں ہوگے یا اصحاب الشمال میں ہوگے، کہاں ہو؟ جہنم کی طرف جاؤ گے یا جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ دو قافلے چلا دیے جائیں گے، جاؤ ادھر جہنم کی طرف جاؤ، اور کچھ قافلہ جا رہا ہوگا جاؤ جنت کی طرف۔ یہ ہے علم، جانے جملہ علم ہا اینستوئین، بس یہی ہے علم اصل۔ تابع دانی من کیم، میں کیا ہوں گا، در یوم دین، یوم الدین، قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کس صف میں ہوں گا۔ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں ایک بڑا نقطہ عجیب ہے، نوٹ کر لیجئے اسے، اور اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے اصل میں، جس کا وقت اب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سودا بظاہر بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ جو تجارت بتائی جا رہی ہے بظاہر بہت گھاٹے کی ہے۔ کیوں؟ اس میں ادھار کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا اصول کیا ہے؟ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد 9 مل رہے ہو لے لو، ادھار کے 13 کیا پتہ ملے کہ نہ ملے۔ 9 نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کے 13 کو چھوڑ دو، نقد 9 لے لو۔ یہ سودا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہوا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تجارت جو ہے جان و مال کھپا دو یہاں اس دنیا میں، جنت ملے گی آخرت میں۔ بڑا لمبا ادھار ہو گیا، اور شیطان کو موقع ملا آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرے، کیا پتا قیامت ہوگی کہ نہیں، کیا پتا جنت اور دوزخ بھی حقیقت ہے یا نہیں، کس نے دیکھا، کون سا مرنے والا جس نے آ کے بتایا۔ اگر تو علم ہے، مادیات کا علم ہی صرف علم ہے، جن چیزوں کا علم حواس خمسہ سے حاصل ہو سکے بس وہی علم ہے، تو پھر تو یہ آخرت کا علم تو حواس خمسہ سے تو حاصل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس جو ہے کوئی دلیل جو ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک کوئی آرگیومنٹ تو موجود نہیں، لہذا انسان اسے بڑا گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں سورہ توبہ کی 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ دیکھو لوگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہوا، انجیل میں بھی ہوا، قرآن میں بھی ہوا، 3 مرتبہ اللہ نے وعدہ موثق کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا اور کون ہوگا؟ Have faith in him، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تم جان اور مال یہاں دو، آخرت تمہیں جنت کی شکل میں مل جائے، یقین رکھو اللہ کے اس وعدے پر۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر عہد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے تمہیں تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ،
کہ تم نے اتنا بڑا سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، جنت، تمہیں جنت ملنے والی ہے، لہذا خوشیاں مناؤ۔ اپنے پاس شیطانی وسوسوں کو، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطانی وسوسوں کو قریب نہ آنے دو، اللہ کا یہ وعدہ پختہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم فی الواقع علم حقیقی تمہیں حاصل ہے۔ مشفق متعطف یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ سورہ صف کا جو دوسرا رکوع ہے کل 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آخری آیت طویل ہے، وہ میں نے اس وقت تلاوت نہیں کی ہے، 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان میں سے بھی پہلی 2 آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کا ترجمہ تاکہ آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑ جائے، صرف ترجمہ ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اے ایمان کے دعوے داروں، کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اچھا، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ، مال خرچ کرو اور جانیں کھپاؤ، یہاں تک کہ وقت پڑے تو جان پیش کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو۔ یہ 4 چیزیں پوری ہوں گی تو کامیاب ہوگے، ورنہ ان الانسان لفی خسر، باقی تمام انسان خسارے سے، گھاٹے سے، ناکامی سے، نامرادی سے دوچار ہو۔ اب اس کے بعد مثبت انداز میں، نہیں کرتے تو یہ ہے، کرتے ہو تو کیا ہے؟ اب اس میں پہلی بات آئی یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اس راستے پر چلتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت۔ اب اس جہاد کے بارے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے ضمن میں۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہے، جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، جہاد معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف بھی ہے، جس کے خلاف زبان سے اور قلم سے جہاد کیا جائے گا، جہاد باطل نظام کے خلاف بھی ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر اس نظام کو چیلنج کرنا ہوگا اور اس سے ٹکر لینی ہوگی، جس میں یقیناً جان کا بھی اندیشہ ہے، جان بھی دینی پڑے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب یہ ایک مکمل، یوں سمجھیے کہ کیریئر ہے۔ اصل میں جو ہم نے جہاد کو قتال کے معنی میں لے لیا ہے، جہاد کے معنی جنگ، اس سے ان تمام آیات کی جو اصل روح ہے وہ پس پردہ چلی گئی ہے، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، ہاں جنگ جہاد کی آخری منزل ہے۔ جہاد تو نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہو گیا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان سن لی ہے، لیکن نفس کہتا ہے ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی، چادر درست کی، سو گئے۔ آپ نے گویا کہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور اگر آپ نے نہیں، نفس کی بات نہیں مانی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ نے نفس کے خلاف جہاد کیا۔
تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے سوائے اس کے جب وہ سویا ہوا ہے وہ اب انکانشس ہے، اس کی جو ہے کانشس مائنڈ اس کا ورک نہیں کر رہا ہے. خواب بھی آ رہے ہیں تو وہ سب کانشس مائنڈ سے ان کا تعلق ہے، کانشس مائنڈ سے نہیں ہے. اس وقت کو چھوڑ دیجئے، باقی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو جہاد سے خالی ہو. ایک سرکاری ملازم ہے اور اسے کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ذرا کر دیجئے، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ظاہر بات ہے کہ اندر ایک تصادم شروع ہو جائے گا، نفس کہے گا لے لو، فلاں ضرورت اٹکی ہوئی ہے، فلاں بچے کی فیس ابھی دینی تھی اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، لے لو. اور دل کہتا ہے نہیں صاحب حرام ہے، حرام ہے، نہیں لے سکتے. کشاکش ہے. ایک ایک لمحے پر قدم قدم پر انسان جو ہے دو راہیں پر آتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. دین سیکھوں اور سکھاؤں، دین کی دعوت دوں. دعوت کیسے دے گا اگر سیکھے گا نہیں؟ دین کو خود نہیں سمجھتا تو بلائے گا کیسے؟ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو جانتے نہیں تو قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ گویا یہ ایک اب کیریئر بنے گا. سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ. پہلے علم حاصل کرو پھر اسے پھیلاؤ. دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور یہ کہ اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اگر ماحول جاندار ہے، اس میں کچھ زندگی ہے، روح باقی ہے، اور آپ کو ماحول سے ریسپانس مل جاتی ہے، آپ کے پاس 1,00,000-2,00,000 آدمی جمع ہو جاتے ہیں جو واقعتاً دل میں یقین بھی رکھتے ہیں، عمل میں ان کے اسلام پر پوری کی پیروی موجود ہے. اب انہیں جمع کرو، منظم کرو، جیسے کہ کوڑے کو بل دے کر جو ہے بنایا جاتا ہے. انہیں آرگنائز کرو اور پھر باطل پر دے مارو. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن تو پختہ شبی خدرا مر سلطنت جمزن. تفسیر میں نہیں جا سکتا کہ علامہ اقبال نے اس ایک شعر میں سارے مراحل جو ہے سمو دیے. دعوت ہے، تبلیغ، دعوت تبلیغ میں ظاہر بات ہے آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. داعی جو ہے تحکم کا انداز تو اختیار نہیں کر سکتا، تحکمانہ انداز تو حاکم اختیار کر سکتا ہے. داعی کو تو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور داعی کو اگر کسی نے اوپر سے جواب دے دیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا میاں، کہاں تم باتیں کر رہے، سننا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس میں پہلا کیا نفع ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اس راستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی خطا ہو جائے، بر بنائے طبع بشری، کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، نسیان اور خطا. اسی طریقے سے کبھی جذبات کے غو میں آدمی بہہ گیا، اندھا بہرا ہو گیا، نفس کا ایسا ہجوم ہوا جذبات کا کہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھا، یا کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے، اس ماحول کے اندر شرک کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ متاثر ہو گیا عارضی طور پر، کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن چل رہا ہے اس راستے پر، ایمان اور جہاد کے راستے پر. اگر اس راستے پر چل رہا ہے تو جہاں کہیں بھی قدم پھسل جائے گا، انسان گر جائے گا، فوراً کھڑا ہوگا، توبہ کرے گا اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. پہلا تو اجر یہ ہوا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے تھے خود کو، جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی، تلوار کا وار جو ہے سر پر پڑے مؤثر نہ ہو. آج بھی ہوتی ہے تاکہ گولی جو ہے وہ آئے تو سر جو ہے اس کو اس پر نہ لگے. اسی طرح مغفر ڈھانپ لینے والی شے، تو غفر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ڈھانپ لے گا. آخرت میں قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں علی رؤوس الاشہاد جو ہے تمہاری رسوائی سے تمہیں بچا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. ایک تو منفی بات ہو گئی، تمہارے گناہ بخش دے گا. مثبت کیا ہے؟ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے یعنی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ اصل میں جو نیچرل گارڈن ہوتے تھے، ایک تو وہ ہے جو باغ لگائے انسان نے، اس میں تو وہ زمین کو جو ہے وہ لیول کرتا ہے، پھر پلان کرتا ہے، یہاں سے اس طرح کے بوٹے لگیں گے، اس خطے میں یہ بوٹے ہوں گے. ایک نیچرل باغ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر کہ وادی کے اندر کوئی نالا ہے یا کوئی چشمہ ہے یا دریا ہے بہ رہا ہے، اور اس سے دونوں طرف جو اونچانے ہیں اس کی جڑوں کے اندر خود بخود پانی جا رہا ہے. تو وہاں پر درخت کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے پودے ہیں، پلانٹیشن ہے. تو گویا کہ ان پودوں کے اور درختوں کے دامن میں ندی بہ رہی ہے. تو دامن جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز. یہ جو نیچے بہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، بلکہ یہ کہ ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی.
یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور نمبر 3 ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں ایسی رہائش گاہیں دے گا کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گی، فی جنات عدن، عدن فلا مقابل فی مقابل کذا، کہیں جا کر ڈیرا لگانا، اب آپ سیٹل ہو جانا، بس جانا، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ تو عدن جہاں پہ رہائش گاہیں تمہاری ہوں گی، مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر بہترین تمہارے لیے رہائش گاہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو یوں سمجھیے نافلۃ لک، مزید ہے، اضافی ہے، بونس ہے، اصل کامیابی وہ نہیں ہے، یہ تو بونس ہے۔ متعطف اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کر دے اور واقعتاً وہ جماعت، وہ تحریک جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نتائج دیکھ لے تو کیا ہی کہنے، نور علی نور۔ حضور نے دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے ساتھ 10,000 تھے جبکہ آپ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، انہوں نے جو منظر دیکھا کیا کہنے ہیں، باغ و بہار، جہاں سے 8 سال پہلے نکلے تھے اور اس طرح نکلے تھے کہ جان بچانی مشکل تھی، 3 شب و روز غار ثور میں آپ روپوش رہے تھے، لیکن آج وہاں پر کل 8 برس کا عرصہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہیں پر اب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دوران میں شہید ہو گئے وہ ناکام رہے؟ یہ منظر تو انہوں نے نہیں دیکھا، یا دیکھا ہوگا تو آسمان سے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں کہ وہ مردہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے تھے، انہوں نے تو مدینے کا دور بھی نہیں دیکھا۔ مدینے میں حضور کا داخلہ جو ہے وہ بھی شاہانہ انداز کا تھا کہ وہاں آپ کا جو ہے استقبال جو ہے اس کی تیاریاں کئی روز سے ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے، وہ تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے۔ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی ناکام نہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی یہ ہے۔ اب اس میں گویا کہ ایک تھوڑے سے ہلکا سا طنزیہ انداز ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا انسان بر بنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مساعی کامیابی سے they may be crowned with success، کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا۔ اخرى تحبونها، تم پسند کرتے ہو اس کو، وہ تمہاری ایک طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد، اپنی جافشانی، اپنی سرفروشی، اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ ویسے نہیں آتی، مکے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور مکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، نہیں ہوا۔ وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا، ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے طائف کی طرف گئے، وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا، پھر مدینے کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی، راستہ بن گیا، دارالہجرت بن گیا، یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، دارالہجرت بن گیا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی، اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے، امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے،
اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا امتحان کا، آزمائش کا۔ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو، اور اس طرح سے محصور ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے، اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے، اور 12,000 کا لشکر آ گیا، شمال سے آ گیا، جنوب سے آ گیا، مشرق سے آ گیا، تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے۔ بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے۔ یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے، ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے، انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، حوائج ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر، لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ کہاں گئے وہ خزانے قیصر و کسریٰ کے؟ گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا، جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اللہ نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، سختیوں سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے، اور اگر اس میں صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی، کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا، معدود چند منافقین نکلے، باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے، اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اب قریش کی ہمت اس کے بعد نہیں ہوگی کہ حملہ آور ہو سکے، اب ہم جائیں گے۔ لن تغزو قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، ولکنکم، بلکہ تم تغزونہم، تم ان پر حملہ آور۔ چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ عمرے کے ارادے سے، اور وہاں وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتح مبینا، کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے پاور ٹو ریکن ود، اب ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی، یہ طاقت ہے، ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے اس معنی میں کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان اب ایک طاقت ہے، کہ ساتھ مصالحت ضروری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان قریب وہ فتح آیا چاہتے ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ جلدی سے مل جائے، تو اب وقت آ گیا ہے، اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے تفصیل بیان کی، ہر آن نہیں ہوتا۔ آج اگر میں اس کا شکوہ کروں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے رسپانس شو کی، جو آئے میرے ساتھ، جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا میرے دست و بازو بنے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی صرف یہ ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دی تو کامیاب، اللہ خیر سے اللہ۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء ایسے چلے گئے دنیا سے کہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ حضرت نوح نے اگر 950 برس دعوت دی اور چند انسان نکلے ان پر ایمان لانے والے، 950 برس، تو کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ معاذ اللہ، وہ ناکام نہیں تھے، وہ لگے رہے، ڈٹے رہے اسی کام کے اندر۔ ہاں اگر ریسپانس ملتی، لوگ آتے تو اگلا قدم اٹھاتے، پھر اسلامی حکومت قائم کرتے،
لیکن اگر رسپانس ہی نہیں، آوان و انصار ہی نہیں، مددگار ہی نہیں، ساتھی ہی نہیں، دست و بازو ہی نہیں، تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر رسپانس معاشرے سے نہیں ملی ہے تو آپ اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آپ اگر ثابت قدم رہے اس دعوت کے اوپر، وہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن یہ جاری رکھا آپ نے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت، جنت اور اعلیٰ رہائش گاہیں، ریزیڈنشل گارڈنز کے اندر، ذالک الفوز العظیم۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، وہ تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے، یہ فتح اب تمہیں ملنے والی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا آرڈیل جو ہے اب وہ خاتمے کے قریب ہے، ان پر جو دور آیا ہے یہ آزمائشوں کا شدید ترین، ایک سے ایک بڑھ کر شدید تر آزمائش، اس میں وہ ثابت قدم رہے ہیں، وہ قائم رہے، کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے جانے دی ہیں۔ 70 ان کے جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 70 کو لے جا کر دھوکہ دے کر ذبح کر دیا گیا، کہ لے کر گئے تھے اصحاب صفہ کو کہ ہمارے ہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائے، اور جا کر بدعہدی کی اور ان کو ذبح کر دیا۔ 70 میں سے ایک بچا صرف، جس نے آ کر خبر دی کہ وہ 70 ذبح کر دیے گئے۔ اور وہ موقع تھا کہ جس پر حضور نے پھر، جس کو دعائے قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں، حضور نے بد دعائیں دی ہیں۔ اے اللہ شتت شملہم، مزق جمعہم، دمر دیارہم، اے اللہ ان کی بستیوں کے اوپر پتھراؤ کر دے اور ان کی جمعیت کے اندر تفریق پیدا کر دے۔ یہ ساری بد دعائیں جو آپ نے کی ہیں، اتنا دکھی دل تھا کہ 70 آپ کے وہ ساتھی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، اور اب انہیں لے کر گئے تھے لوگ یہ کہہ کر کہ انہیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ دین سکھائے، اور دھوکہ دے کر ان کو ذبح کر دیا۔ ایک ان میں سے بچا ہے صرف خبر دینے کے لیے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو وہ دعا جو ہے قنوت نازلہ وہ اس موقع پر تھی۔ تو اس کو جان لیجئے اچھی طرح کہ اب وہ دور گزر گیا ہے۔ مسلمانوں، بشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا وہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا، وہ ثابت قدم رہے۔ اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، مدد آیا چاہتی ہے، اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما